حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ مناظرے کے چیلنج سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، تو اس نے اپنی ذات کے لیے خاص نہیں کیا ہے، جبکہ گالیاں تو اس نے دی تھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 دسمبر 2023 کو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک فسادی خطیب جس کا نام امین القادری ہے، اس نے ایک بھڑکاؤ بیان دیتے ہوئے اس میں علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دی، اور اس بیان کے اندر علماء حق علماء دیوبند پر زبان درازی کرتے ہوئے اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر گالی دینے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ جس ویڈیو کے اندر اس نے اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر استعمال کیا ہے، اور اپنی گندی زبان سے علماء حق علماء دیوبند جیسی پاک شخصیات کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس منبر پر بیٹھے ہوئے ہر فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1.25 صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی۔ اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکے مدینے کے علماء نے کافر کہا اور اس کو امام اہل سنت نے شائع کیا، اس حسام الحرمین سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں۔ جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے علماء حق علماء دیوبند احناف کے سچے ترجمان، اہل سنت والجماعت کے حقیقی مصداق علماء حق علماء دیوبند پر کس طریقے سے تبرہ بازی کر رہا ہے، اور علماء حق علماء دیوبند کے لیے اپنی گندی زبان کو استعمال کر رہا ہے۔ جب یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو عوام اور خواص کے اندر ایک خلبلی سی مچ گئی، جس بیان کے ذریعے سے عوام کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہونے لگی، اور آئے دن یہ علماء حق علماء دیوبند پر بھونکتا رہتا ہے، اپنی گندی زبان کو علماء حق کی برائی کرنے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اب جب پانی حد سے گزرا ہے تو اب علماء حق علماء دیوبند کے سچے ترجمان حضرت مولانا مفتی محفوظ حسنین نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس جاہل خطیب اور فسادی خطیب کو مناظرے کا چیلنج کیا کہ آپ نے گالیاں دی ہیں، اور آپ نے جس حسام الحرمین کا نام لیا ہے اس حسام الحرمین پر مناظرہ کرنے کے لیے حضرت مولانا نے اس کو مناظرے کی دعوت دی۔ اس مناظرے کی دعوت دینے کے بعد اس کی ایک آڈیو سامنے آئی۔ اس آڈیو کے اندر اس نے مناظرے کے چیلنج کو قبول تو کیا، لیکن مناظرے کے چیلنج کو اس نے مبہم انداز میں قبول کیا ہے۔ دیکھیے اس کی یہ آڈیو بھی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ مناظرے کے چیلنج سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اس کے بعد ہم آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی بتایا جاتا ہے، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی کا چیلنج مناظرہ علماء اہل سنت کو منظور ہے۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی، آپ نے علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ بحمد اللہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر معتبر و مستند علماء ربانیین مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ مولوی حسنین صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جب علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے تو اب آپ بھاگیں گے نہیں، اور آپ جرأت دکھائیں گے، اور جلد سے جلد آپ، امید ہے کہ بلکہ 72 گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ مناظرے کا۔ جیسے کہ آپ نے یہ آڈیو سنی، اس آڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے آپ خود مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کر رہا ہے، اور ایک مبہم انداز میں اس نے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، اور اس نے کہا کہ دیوبندی مولوی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو مناظرے کا چیلنج دیا ہے، ہمارے اکابر علماء مستند علماء اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی ذات کے لیے خاص نہیں کیا ہے، جبکہ گالیاں تو اس نے دی تھی، برا بھلا تو اس نے کہا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خود مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا، لیکن اس نے خود مناظرے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے،
بلکہ اس نے مناظرے کی نسبت کو اپنے اکابر کی طرف اور اپنے علماء کی طرف، مناظرے کے قبول کرنے کو اپنے اکابر کی طرف اس نے نسبت کر دی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے جواب میں ایک کلپ بنائی، اور اس کلپ کے اندر آپ پہلے وہ کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین القادری صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ خدا کر کے مغرب سے پہلے آپ کی ویڈیو یوٹیوب سے موصول ہوئی، 72 گھنٹے دور رہے جناب، آپ نے کہا 72 گھنٹے میں جواب دیں، ابھی 72 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، نماز مغرب کے بعد میں جواب بھیج رہا ہوں، اور میں نے اسی لیے آپ کے ویڈیو پر ہی یوٹیوب پہ کمنٹ کر دیا تھا یہ سارا مضمون، تاکہ ثبوت رہے کہ 72 منٹ سے بھی پہلے آپ کو آپ کا جواب مل گیا۔ دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، یہ ساری گندگی آپ امین القادری صاحب نے پھیلائی ہے، لہذا چیلنج میں نے آپ کو دیا ہے، اور آپ ہی مناظرہ کریں گے۔ مستند علماء نے نہ جمعہ کو تقریر کی، آپ کے مستند علماء نے نہ ہمارا معاملہ بیان کیا، اور نہ وہ فی الحال ہمارے مخاطب ہیں، لہٰذا ان سے گفتگو کی باری بعد میں آئے گی۔ اور اگر اتنا ہی اصرار ہے تو ایک مسئلہ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ جو قانونی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے تو کیا وہ آپ امین القادری کے بجائے ان مستند علماء پر کی جائے؟ یہ تو ہمارا شیوا نہیں ہے کہ کتا ہم کو کاٹے اور ہم پتھر کسی اور کو مارے، ہم اسی کتے کو ماریں گے جس نے ہمیں کاٹا ہے۔ تو آپ نے اگر گندگی پھیلائی ہے تو آپ ہی اس کو صاف کریں گے، اور اگر مستند علماء کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اقرار کریں گے کہ شہر کے لا اینڈ آرڈر کی خرابی اور دیوبندی عوام و خواص کی دل آزاری کا سبب وہ بنے ہیں، اور کیا ان ساری کارروائیوں کا انجام ان کے سر ہے؟ کیا آپ اپنے مستند علماء سے ایسی تحریر دلوا سکتے ہیں؟ دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ جمعہ کو آپ نے اپنے بیان میں حوالہ حسام الحرمین کا دیا ہے، جو عرب علماء کے سامنے پیش کی گئی تھی، ظاہر ہے وہ عربی میں تھی۔ ہمارا اصرار عربی والی حسام الحرمین پر اسی لیے ہے کہ ہماری کتاب میں کچھ ہے، عربی والی حسام الحرمین میں اپنی بقراتی بگھار کر کچھ کا کچھ بنا کے پیش کر دیا۔ اب اس حسام الحرمین کی عربی عبارت جو ہے اس کو آپ ثابت کریں گے ہماری کتابوں میں کہاں اور کیسے ہے؟ یہ اس لیے میں نے شرط نہیں لگائی تھی کہ آپ جاہل ہیں، عربی سے نابلد ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں آپ ہٹ دھرم ہیں یا فلاں ہیں، اور آپ تو جاہل ہیں، آپ کو آتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے جاہل ویل ہونے کی وجہ سے یہ شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ حسام الحرمین کے زیر بحث ہونے اور اسی حسام الحرمین کے زیر بحث ہونے پر لگائی ہے۔ باقی جو کچھ بھی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا وہ سب دفع الوقتی ہے، جو انشاءاللہ مناظرے میں آپ سے مناسب انداز میں حسام الحرمین پہ بات کے بعد حل کر لی جائیں گی۔ آپ فوراً بتائیں کب اور کہاں مناظرہ کریں گے تاکہ باہمی رضامندی سے مقام اور وقت طے ہو سکے، کیونکہ مناظرین تو ہم دونوں طے ہیں، ایک آپ ہیں جو جمعہ کو حسام الحرمین کا بیان کر رہے تھے، اور ایک بندہ محمد حسنین محفوظ نعمانی میں ہوں، جو آپ کی تحریر کا ابھی منتظر ہوں اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس لیے آپ یہ بتائیں کہ تحریر کہاں کہاں بھیجوں، اور آپ کب میرے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، وقت ہم دونوں آپس میں مل کر باہمی رضامندی سے طے کر سکیں۔ فقط جیسا کہ آپ نے سنا کہ دیکھیے حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے صاف اس ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ جناب گالیاں آپ نے دی ہیں، برا بھلا آپ نے کہا ہے، لہٰذا مناظرے کا چیلنج آپ کو کیا جاتا ہے کہ جس حسام الحرمین کا نام لے کر آپ نے عوام کے اندر بھڑکاؤ بیان دیا اور عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کی اور عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، لہٰذا مناظرے کا چیلنج آپ کو ہے۔ اور حضرت نے اپنی ویڈیو میں یہ وضاحت کر دی کہ میں اکابر علماء دیوبند کی طرف سے مناظر میں رہوں گا، اور آپ کی طرف سے مناظرے کا چیلنج آپ کو قبول کرنا ہے اور مناظرہ آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان فسادی خطیبوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔